جس گھر میں سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے اس گھر پر اللہ کے کون سے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ الملک پڑھنے کے ایسے زبردست فائدے کو جان کر آپ بے ہوش ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کے بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کی کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی ہے، بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنا لے، اسے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو، مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائے، اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت ڈر سے امن فراہم کرتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک سلامتی والی بنا دیا۔ یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جراح تیار کیا، تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا، یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر اس نے غیبی مدد حاصل ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق دولت کے لیے جو آج کو آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانی، یقین کیجئے، اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کی دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھے گا۔ بڑی سی بڑی مرادیں ہوں گے، بڑے بیماریاں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولاد ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنے حاجتوں کو، اپنے پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا، دل میں یہ نیت رکھے گا، میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے۔ آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفہ کو سمجھ لیں کس طریقے سے کرنا ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، بلکہ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ناظرین، میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئے، چاہے وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرض ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کبھی ایسا بھی ہو زندگی میں بیماریاں نے گھیر لیا، تو اس طرح کی جتنے بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دی۔
یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اس کا پورا عمل بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مرحل آ جاتے ہیں، انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی بھی اللہ کے رحمت سے نا امیدی نہ ہو، اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس چاہے کچھ بھی ہے یا نہیں، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہو جانے کی خدشات دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیری سے ملنے کی مصلحت کو سمجھے جانے بغیر ہی مایوس کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی ضرورتوں کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ رتبے کا ادراک دعائیں کی قبولیت کی جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کو رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں، رضا و تسلیم کے منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کو دوسرا پاؤں ابتلائی اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑی انعام دینا ہوتا ہے تو ہمیں صبر کی کوستوں پر رکھتا اور آزماتا ہے، کامیاب ہونے پر انعام اکرام سے نوازتا ہے۔ فرقنا اس کا وصف ہے، کامیابی اس کے آتا ہے، پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب بھی متعارف کرواتا ہے، اپنے فضل کے بارش سے ہمارے روح میں جل تھل بھر کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہمارے آزمائش ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والے مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور صرف اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے یقین کامل رہے۔ اللہ کا یقین کا نام ہے۔ جو ہی اپنے یقین کو اس مقام پر لیتے ہیں جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی مصلحت پر تسلیم برضا ہو جاتے ہیں، ہمارے زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم ہمارے تسلیم کے درمیان جو فیصلہ ہے اسی کا نام اضطراب بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجاگر بکھارتی ہے۔ توکل یقین کامل کے ساتھ سفر کی جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کے زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دوسرے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیازی سے بے نیازی مایوسی کی جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹا کا سودا بن جاتا ہے۔ راز پالنے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں۔ پالنے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ دعا اور قبولیت کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ محبت ہی کا دور ہوتا ہے۔ پھر عطا ہو جائے یا قبولیت کی منزل پر جاری سفر کے طوالت کو بڑھا دیا جائے، محبت قائم رہنا یقین کامل کہلاتا ہے۔ ایمان اعتقاد کا اندازہ دعا کی قبولیت سے نہیں بلکہ دعا کے قبول نہ ہونے سے لگایا جاتا ہے۔ لینے والے کی محبت دینے والے کے عطا سے مشروط ہے، تو اسی لیے ہمیں اپنے رب سے دعا گو رہنا چاہیے، کسی بھی صورت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعا مانگنے سے اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہی سوچا کرو، یہی خیالات رکھا کرو، جب بھی دعا مانگو تو اپنے اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ اپنے اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بارے میں ارشاد ہے، پس اے محبوب آپ ان سے رخ انور
پھیر لیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کافی کارساز ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کی جملہ امور کو فعل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا۔ اللہ دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارے مددگار کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھو، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہیں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ یا عمل جو بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کسی بھی ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں، یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں، میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو فوری طور پر آپ یہ نیت کریں، مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ کو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، 1 مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح کو پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھے گا، جو ترتیب بتا رہا ہوں، تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ اپنی طرف سے آپ کو بالکل بھی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 11 حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ سورہ ملک پڑھ لیں۔ سورہ ملک پڑھنے کی بہت سے فضیلتیں، برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمائے۔ اس میں بعض آیات، صورتیں ایسے ہیں جن کے حدیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے، انہی میں ایک سورۃ الملک بھی ہے، جو 29ویں پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ ملک سورہ ہے، اس کی 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کا معمول تھا، وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی، میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ موجود ہونی چاہیے، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ بخشش کی سفارش۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کے حضور بخشش کی سفارش کرے گی۔ اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول مبارک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورۃ التنزیل اور سورۃ السجدہ، سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بارے میں مروی ہے، انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ دوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ اس شخص نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، سورہ ملک کو پڑھو، اپنے اہل عیال، آل اولاد، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ سورہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔
قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کے حضور اس کی بخشش کروانے والی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے جہنم کے عذاب سے نجات مانگنے والی ہے اور اپنے تلاوت کرنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا، میری دلی خواہش ہے یہ میری امت کے ہر شخص سے یاد ہونی چاہیے۔ ہر رات کا وظیفہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے معمول بنا لے کہ ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس سورہ کا نام المناعتہ یعنی عذاب سے دور کرنے والی رکھا کرتے تھے، عذاب قبر سے نجات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے لا علمی میں کسی کی قبر پر خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر موجود ہے۔ خیر، یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے سنا ایک شخص سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورۃ الملک کی اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں نے لا علمی میں یہ قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا یہاں قبر موجود ہے۔ میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ الملک بندے سے عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اپنے ذات بابرکت کی بادشاہت قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا تاکہ بندوں میں احساس عبدیت، جذبہ اطاعت، یقین علی پیدا ہو۔ اس کے بعد موت و حیات کے فلسفے کے حسن عمل کے تناظر میں ذکر فرمایا تھا۔ اعمال میں ابتدائی سنت، اخلاص، لہیت، رضا الہی کو، پھر اپنی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر فرمائے۔ دیکھو، بغیر کسی قسم کے نقص کے ساتھ آسمانوں کی ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ اتنے بڑے کام میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا، اس میں اگر تمہاری نگاہ عیب نقص کو تلاش کرنا چاہے تو ناکام و نامراد رہے گی۔ آسمان کے تذکرے کے بعد اس پر جلمیاں والے ستاروں کے مقاصد تخلیق کو ذکر کیا۔ ہم نے انہی آسمان کی زینت بخشی، شیاطین کو مار بھگانے کے کام بھی انہی سے لیتے ہیں۔ شیاطین کے برے انجام کو ذکر کرنے کے بعد شیطان کے پیروکاروں کے خبردار کیا، شیطان کے بات ماننا چھوڑ دو ورنہ اس کی طرح تمہارے بھی برا ٹھکانہ ہوگا جس کا نام ہے جہنم۔ رہنے والوں کو حالات راز کی بیان فرمائے۔ اس حالت کا ذمہ دار خود ان کے کفریہ عقائد، برے اعمال کے قرار دیا۔ اس پر دلائل کے طور پر دوزخ کی نگران فرشتوں سے ہونے والے گفتگو پیش کی۔ ان کی اس بری حالت کی سب سے بڑی وجہ سچے رسولوں کے تکذیب اور توہین قرار دیا ہے۔ دین کے مسائل کے سمجھ بوجھ پیدا کرنا، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا طریقہ چونکہ آسان ہے اس لیے اسے پہلے ذکر فرمائے۔ اس کے بعد مجرمین کا اعتراف جرم اور ان پر سزا کے طور پر پڑنے والے پھٹکار کا تذکرہ ہے۔ نہ ماننے والوں کی بری حالت ہے، برا انجام، ان پر ہونے والے عذاب کے تذکرے کے بعد اہل ایمان جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں ان کے اچھا انجام، ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ، اللہ کے طرف سے مغفرت، اسی کے طرف سے ملنے والی بڑے اجر کی صورت میں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں تاکہ ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین، ایک دفعہ سورہ ملک پڑھنے کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھے، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اللہ پاک سے اپنے تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو جب بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پاک اللہ، میرے غفور و رحیم، ہم سب کو مشکلات کو ختم کر دے، ہمارے رزق میں، ہمارے روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔
ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔